بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام جو ہے پچھلی ایک کڑی کے بعد آج ایک دوسری کڑی میں جمع ہوئے ہیں، جو کہ ہمارا ریگولر جو ہے ویکلی جو ہے لیکچر ہے، جس میں ہم نے اس سے پہلے ایک کڑی جو دیکھی تھی اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز امہات المومنین مطلب امت کی جو مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان کی نبی مومنوں کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ اولا ہے، برتر ہے، اور ایک مومن ان کو اپنی نفس سے زیادہ جو ہے برتر مانتا ہے. وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس پتہ چلا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ ہماری ماؤں کا مقام رکھتی ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم نے طے کیا تھا کہ ہماری ان ماؤں کے تعلق سے، ان کی زندگیوں کے تعلق سے ہم رکھیں گے. اس سے پہلے کی کڑی میں ہم نے بہت ایک مختصر سا تمام ازواج مطہرات کا تعارف رکھا تھا، ایک ہی لیکچر میں پورا تعارف کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے ہم نے جو ہے ازواج مطہرات اور مسلم خواتین بول کر رکھا. پھر ہم نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز اس میں ہم کڑی در کڑی جو ہے دیگر امہات کے بھی تذکرے ایک ایک لیکچر میں، ایک ایک لیکچر کی فارم میں، مطلب ایک کمپلیٹ لیکچر ان کی زندگی پہ دینے کی ہم کوشش کریں گے. حالانکہ یہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتیں ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت یا نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا، اور جن عورتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، یہ دنیا کی یاد رکھیے سب سے افضل ترین، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ جسمانی اور دل اور روح کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ نیک اور صالح اور سلیم الفطرت، اور جو خصائل اور خصوصیتیں ایک عورت میں ہو سکتی ہے اچھی، وہ تمام اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی. اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اجازت دی کہ اتنے آپ نکاح کریں، اور 4 نکاح کا جو حکم وہ بعد میں آیا، اس کی حکمتیں بھی ہم جو ہے پہلے بتفصیل رکھ چکے ہیں، یاد رکھیے. اور کئی حکمتیں اللہ رب العزت کی ہوں گی، جس میں سے چند حکمتیں جو علماء ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ٹھیک، اب اسی کڑی اور سلسلے میں ہم دوسری کڑی کی طرف بڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے اعتبار سے جن کے ساتھ آپ کی نکاح اور ودائیگی بھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس میں کچھ واقعات، جیسے خاص طور سے آج کا جو میرا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد نکاح کے اعتبار سے دوسرا نکاح مائی عائشہ سے کیا تھا، لیکن ودائیگی کے اعتبار سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کیا تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد 2 نکاح کیے ایک کے بعد ایک، جس میں پہلا نکاح مائی عائشہ سے ہوا، لیکن آپ کی ودائیگی بعد میں ہوئی، یاد رکھیے. نکاح ہوا 10 نوی میں اور ودائیگی ہوئی 2 ہجری میں، تو ایک لمبا وقفہ گزر گیا، 4 سال یا قریب 4 سال یا اس سے کچھ زیادہ. لیکن آج ہم اس خاتون کا تذکرہ کریں گے جو نکاح کے اعتبار سے تو تیسرے ہیں، لیکن نکاح ہوا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت نے مطلب آگے گھر آ گئے فوراً. اور یہ وہ خاتون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال اکیلی رہی نکاح میں. اندر مائی خدیجہ کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شادی شدہ زندگی 38 سالہ ہے، 38 ایئرس. 25 سال میں آپ نے نکاح کیا اور 63 سال میں آپ نے وفات پائی، تو 38 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی زندگی گزارے، جس میں سے 25 سال آپ مائی خدیجہ کے ساتھ رہے، 25 ایئرس کمپلیٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4 سال ان کے ساتھ رہے، مطلب یہ اکیلی تھی، مائی خدیجہ اکیلی تھی نکاح میں 25 سال.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب 2/3 2/3 زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ میں ماں خدیجہ اکیلی تھی نکاح میں۔ اس کے بعد حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا رضی اللہ عنہا، اور یہ آپ کے نکاح میں 4 سال اکیلی رہی، مطلب کوئی دوسری ازواج زوج بیوی آپ کی ابھی ان کے ساتھ نہیں تھی، تو کیا 29 سالہ یہ شادی شدہ زندگی یہاں ختم ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے یہ کہوں بھائی 10 سال بچتی ہے، اس میں آپ نے باقی دیگر نکاح کیا۔ تو آئیے آج ہم دوسری کڑی میں جس ماں کا تذکرہ اپنے کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی زندگی انشاءاللہ عزیز مختصر ہم دیکھیں گے۔ گو ہم جانتے ہیں بہت ساری بار روایتوں میں بہت ساری تفصیلات بہت سارے لوگوں کے تعلق سے نہیں آتی ہے، ان کے تذکرے آ جاتے ہیں، لیکن پوری تفصیلات کمپلیٹ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی ایک شخصیت کی ایک مکمل زندگی کمپلیٹ لائف کو 1 گھنٹے کے لیکچر میں سمیٹنا یہ تو ایک ناممکن ہے۔ ہاں لیکن کچھ نہ کچھ ہم ضرور جو ہے سطح کو دیکھیں گے، جس کو بولتے ہیں نا سرفیس کو اسکریچ کریں گے، سطح کو ضرور دیکھیں گے قریت کی کیا کیا تھا، اور اس سے جو ہم کو نصا ہے یا اسباق یا سبق ملیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے زندگی میں خاص طور سے ہماری مسلم خواتین کی زندگی میں، اور ظاہر سی بات ہے مسلم مرد بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اپنے بچیوں کی تربیت، اپنی بیوی کی تربیت، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت اسی لحاظ سے کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، یاد رکھیں۔ تو یہ زندگیاں بڑی اہم زندگیاں ہمارے لیے، یاد رکھیں۔ چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے اور اس کڑی کے اندر، اور ہماری ماں حضرت سودا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور زوجیت میں آنے کے بعد گھر بھی آ گئی ہے، ویسے تو نکاح میں 3 نمبر پہ تھی، لیکن چونکہ آپ گھر آ گئی تھی اس لیے میں نے پہلے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد انشاءاللہ ماں عائشہ کا ہم تذکرہ کریں گے، حالانکہ وہ نکاح کے اعتبار سے دوسری تھی، یاد رکھیے۔ بہرحال تو ہم انشاءاللہ عزیز مختصر سے ان کی جو ہے زندگی انشاءاللہ عزیز دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا نام جو تھا جو روایتوں کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس یہ آپ کا نام آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا بھی خاندان ملتا ہے، اور یہ تفصیلات ہم نے پہلے دیکھ رکھی تھی کہ آپ کے ازواج میں سے 1 یا 2 کو چھوڑ کر تمام کی تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یاد رکھیں۔ حضرت صفیہ یہ یہودی تھی، تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے نہیں تھی، ہاں کسی مطلب بہت زیادہ کتنی پیڑھیاں پتہ نہیں ہو سکتا، جب تو ہوں گا چونکہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ظاہر سی بات ہے سگے بھائی تھے، بہرحال تو یہ خاندان سے ہی تھی، کہیں نہ کہیں آگے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب بھی بہرحال جو ہے ملتا تھا، اور آپ کی کنیت جو ہے ام الاسود تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یا ام اسود آپ کی کنیت، یاد رکھیے۔ کنیت سمجھتے ہیں آپ؟ کسی انسان کو عرب میں طریقہ ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت کے لیے، یا تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والد کے نام سے ابن فلاں بول کے پکارتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بیٹے کے نام سے، اگر اس کو اولاد ہے تو اس کے اولاد کے نام سے ابو بول کر یا اس طرح سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں ام اسود ان کی کنیت ہے، یاد رکھیے ان کی کنیت آتی ہے۔ والدین کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے والد کا نام زمعہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام نہیں لائے تھے، یاد رکھیے، لیکن ایک بہت نیک اور شریف انسان تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے تعلق سے جو تذکرہ آتا ہے وہ یہ ان کا نام جو ہے شموس بنت قیس تھا، یاد رکھیے، شموس بنت قیس یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ ان کی تفصیلات بہرحال بہت زیادہ مجھے نہیں ملی کہ ان کے کیا حالات تھے، لیکن والد ایمان نہیں لائے تھے، یاد رکھیے۔ جو کچھ ملتا ہے واللہ عالم، پھر بات کی زندگی کے تمام بہت سارے لوگوں کے تذکرے ہم کو نہیں ملتے، یا کبھی کبھار اختلافی روایتیں بہرحال آتی ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، تو ان کے بہن اور بھائیوں کا اگر دیکھیں تو ان کے جو ہے 2 بھائی تھے، ایک کا نام مالک تھا اور ایک کا نام عبداللہ یا عبد تھا، مطلب ان کے دونوں نام روایتوں میں آتے ہیں، اور آپ کو 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام حریرہ اور ایک کا نام ام کلثوم تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ کو 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، آپ کے والدین کا میں نے بہرحال آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کر دیا۔ اسی طرح جو ہے آپ ان لوگوں میں سے تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو ہے ان انسانوں میں سے تھی جو سب سے اول اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے، مطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم سٹارٹنگ، ایک دم ابتدائی دور میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے یہ بھی ایک تھی، اور یہ تب شادی شدہ تھی، یاد رکھیے۔ مطلب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے یہ آلریڈی بیوہ تھی، یاد رکھیے، مطلب یہ شادی ان کی ایک ہو چکی تھی، اور ان کے شوہر جو ہے وہ بھی یاد رکھیے اسلام لا چکے تھے، اور نہ صرف یہ ابتدائی دور میں اسلام لائی تھی، یہ سب سے اول ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے بھی شامل تھی، اور نہ صرف یہ اسلام لے آئی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو ہم کہیں گے ہاتھ پر جو کہتے ہیں یا بیعت کر کے اسلام لائی تھی، مطلب وہ ان خاتون میں سے تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنفس نفیس آئی،
ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کے پاس آئی نہیں لیکن اسلام قبول کر لیا اور آپ کو دیکھا، وہ بھی صحابیہ ہوئی، ہو سکتا کبھی بات کی ہو کبھی بات کی بھی نہ ہو، وہ بھی صحابیہ ہوئی کیونکہ دیکھا نا ایمان کی حالت. لیکن یہ ان عورتوں میں سے تھی جو نہ صرف ابتدائی دور میں ایمان لائی، اسلام لائی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی، یاد رکھیے، اور ابتدائی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی. ان کے خاوند کا نام سکران تھا، یاد رکھیے، سکران رضی اللہ عنہ. یہ بھی مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے تھے. اور اسلام لانے کے بعد جب مشرکین مکہ نے کافی تکلیفیں پہنچائی تو جو حبشہ کے لیے ہجرت ہوئی، ان ہجرت کرنے والوں میں پہلا قافلہ گیا اور اس کے فوراً کچھ دنوں بعد دوسرا قافلہ گیا. تو یہ لوگ دوسرے قافلے میں جانے والے لوگوں میں سے تھے، یاد رکھیے. لیکن یہ واپس جلدی آنے والے لوگوں میں بھی شامل تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دوسرے قافلے میں حبشہ پہنچے. حبشہ پہنچنے کے بعد کسی نے ایک افواہ اڑا دی، جھوٹی خبر پھیلا دی کہ قریش اسلام لے آئے، اور یہ بہت چند مہینوں میں ہو گیا. قریش اسلام لے آئے. اب جو ہی انہوں نے خبر سنی تو پورا خاندان تو ان کا مکے میں ہی تھا، تو یہ بڑی خوش ہوئی اور یہ اور ان کے شوہر سکران رضی اللہ عنہ دونوں مل کر مکہ واپس آئے. مکہ آنے کے بعد پتا چلا کہ خبر جھوٹی تھی. اب جب یہ آ گئے تو دونوں میاں بیوی نے سوچا ویسے بھی تو بہت سارے مسلمان یہاں ہے ہی، تکلیفیں جھیل رہے ہیں، مصائب جھیل رہے ہیں، تو کیوں نام یہیں رہ جائے، کیوں نام یہیں رہ جائے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شوہر حبشہ گئے اور وہاں انتقال کر گئے، واللہ عالم. دونوں باتیں ملتی ہے. بہرحال کیا ہوا ایگزیکٹلی نہیں پتا، کیونکہ ایسی روایتیں ہوتی ہے کبھی کبھار. بہرحال تو کچھ روایتوں میں آتا وہیں انتقال کرے، کچھ میں آتا نہیں وہ دونوں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد یہ معاملہ ہوا، اور کچھ میں آتا وہیں تھی اور وہیں ان کے شوہر سکران کا انتقال ہوا اور یہ اکیلی واپس جو ہے اپنے وطن مطلب مکہ آ گئی. ان کو لگا قریش ایمان لے آئے تو چلو میں چلتی ہوں اور جا کر ان کے ساتھ رہتی ہوں، بٹ وہ خبر فیک تھی، وہ خبر جھوٹی تھی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے طے کیا کہ اب اتنے لوگ ویسے بھی تو مصائب کو اور تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں، ہم لوگ بھی اب مکے میں زندگی گزاریں گے، پھر واپس ہجرت نہیں کیا تھا کہ سوائے پھر مدینہ کی ہجرت، یاد رکھیے. ٹھیک. تو بہرحال ان کا شرف یہ تھا کہ اول اسلام لائی تھی، ان کا شرف یہ تھا کہ پہلی ہجرت میں شامل تھے، ان کا شرف یہ تھا کہ یہ مدینہ کی ہجرت میں بھی شامل تھی، اور تب تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہو چکی تھی. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ کئی ان کے جو ہے فضائل یاد رکھیے پہلے سے آتے ہیں ہم کو جو ملتے ہیں. تو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور پھر انہوں نے طے کیا کہ اب اس مشکل دور میں ترجیح دی کہ مکہ میں ہی زندگی ہم گزار لیتے ہیں. ان روایتوں سے یہ بات تو طے ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہو چکی تھی، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کو چھوڑ کر کوئی بیوی آپ کی کنواری نہیں تھی، یا تو 2 بار مطلقہ یا 2 بار شادی شدہ مطلب بیوہ، 2 شادیاں ہوئی. جیسا حضرت خدیجہ کو لے لیجئے، روایتوں میں آتا 2 بار طلاق ہوئی یا 2 بار بیوہ ہوئی. ٹھیک. مائی سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ 1 مرتبہ بیوہ ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی یاد رکھیے یہ کنواری نہیں تھی سوائے مائی عائشہ کے. یہ اکیلی تھی جو کنواری تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. تو ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو بن عبد الشمس یاد رکھیے ان کا نام تھا، اور ان سے ان کو ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام انہوں نے جو ہے عبد الرحمن رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولادیں ہوئی اس میں سے تمام کی تمام اولادیں جو ہوئی بیویوں سے جو متعلق جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی، یاد رکھیے. اور ماریہ قبطیہ سے آپ کو ایک لڑکا ہوا تھا، یاد رکھیے، وہ بھی انتقال کر گیا، لیکن بیویوں میں صرف ایک بیوی سے آپ کو اولاد ہوئی، یاد رکھیے. تو ان کو ایک اولاد پہلے سے تھی، ایک لڑکا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جو ان کے پہلے شوہر جو ہے سکران رضی اللہ عنہ سے ہوئے تھے، اور شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اولاد نہیں ہوئی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت میں جو ہے یہ دوسرا نکاح تھا آپ کا، مطلب مائی سودا کا یہ دوسرا نکاح تھا. تو پہلے یہ بیوہ ہوئی اور اس کے بعد ان کے نکاح میں آئی. اب یہ نکاح کا واقعہ کیسے ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ کافی تفصیل ہے اور مائی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ یہ آئی. ٹھیک ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ یہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی خدیجہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے کیونکہ آپ اکیلے. اور یہ صحابیت ان کو ٹھیک نہیں لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے ہیں، تو کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کوئی ہے تمہارے پاس رشتہ.
تو کہا ایک کنواری بھی ہے اور ایک بیوہ بھی ہے، مطلب دو رشتے آپ کے، ایک کنواری خاتون ہے اور ایک بیوہ خاتون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کنواری خاتون کون ہے اور بیوہ خاتون کون ہے؟ تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ کنواری خاتون آپ کے دنیا میں سب سے عزیز جو انسان ہے، آپ کے جو دوست ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے۔ اور کہا بیوہ میں کون ہے؟ تو کہا بیوہ میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ یہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم رشتہ لے کر جاؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر پہلے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ام رومان جو مائی عائشہ کی والدہ یاد رکھی، ٹھیک۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو بیویوں کا تذکرہ تو آتا ہے، جن میں سے پہلے بیوی سے آپ کو اسماء رضی اللہ عنہا جو مائی عائشہ کی بہن ہے لیکن ان کی ماں دوسری تھی، ام رومان ان کی والدہ تھی۔ یہ ان کے پاس آئی اور ان سے کہا ام رومان سے کہ تم تو بہت خوش نصیب ہو، تمہارے تو قسمت کھل گئی، بھاگ کھل گئے، تمہارے لیے تو بڑی تعریفیں کرنے لگی۔ تو ان کی بیوی نے پوچھ لیا بھائی اتنی تم تعریفیں کر رہی ہو، آخر ہوا کیا؟ کیا خبر تم کو لگ گئی؟ کون سی نیوز پہنچ گئی کہ جو تم اتنی تعریفیں کر رہی ہو کہ قسمت کھل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ تو کہا میں تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ان سے بات کی، انہوں نے حامی بھری کہ تمہارے گھر رشتہ لے جایا جائے، تو میں رشتہ لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آ گئی ہوں تو تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کے ابو جو ہے مائی عائشہ کے ابو ابھی آتے ہوں گے، تو تم ڈائریکٹ ابوبکر سے اس معاملے میں بات کر لو۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، پردے وغیرہ کے کوئی حکم ابھی احکامات آئے نہیں تھے، ٹھیک، تو ابتدائی دور تو کہا اس کے ابو سے بات کر لو۔ وہ رکی رہی خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے، اور اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر جو ہے میں ایک رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رشتہ ہے، کیا تم اگر چاہو تو تمہاری بیٹی کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو چیزوں کا معاملہ جو ہے سامنے رکھا۔ کہا پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، تو اب چونکہ میں ان کا بھائی ہوں تو میری بیٹی سے نکاح کیسا ہوں گا ان کا؟ اور کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے متیم بن عدی جو ہے اس نے بھی عائشہ کے لیے رشتہ بھیج رکھا ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو میں نے ابھی ہاں نہ کچھ کہا نہیں، تو اس سے ہی بات کرنا پڑے گی۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وقت تم جا کر متیم سے بات کر لو جو تمہارا مسئلہ ہے، میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلے پر بات کر کے آ جاتی ہوں جو تم نے ایک شرعی مسئلہ اٹھا لیا ہے بھائی ہونے کا۔ یہ فوراً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ اللہ کے رسول ابوبکر کے پاس میں گئی تھی، رشتہ دیا۔ ابوبکر کو ایک مسئلہ ہے، شک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی مانا ہے، اب بھائی مانا ہے تو وہ پریشان ہے کہ بھائی ماننے کے اعتبار سے یہ تو آپ کی بھتیجی ہے، پھر تو شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے یہ ابتدائی دور ہے، اور یہاں اس زمانے میں بھی لوگ اپنے غلاموں کو اپنا نام دے دیتے تھے، لوگ بچوں کو گود لے کے اپنا نام دے دیتے تھے، لوگ کسی کو منہ بولا بھائی اور بہن بنا لیتے تھے اور ان رشتوں کو حقیقی بہن بھائیوں جیسا نبھاتے تھے، لیکن اسلام نے یہ رسم کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو حقیقی رشتے ہیں وہی تمہارے سگے ہیں، اس کے علاوہ منہ بولے رشتوں کی معاملہ حقیقی رشتوں جیسا نہیں ہوتا۔ آپ منہ بولے لوگوں کے ساتھ سلوک تو کر سکتے ہیں لیکن پردے کے احکامات جاری رہیں گے۔ مطلب کسی کو کسی نے بہن مان لیا تو اب وہ اس کی حقیقی بہن نہیں ہوں گی، پردے کا احکام ہوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہوں گا۔ تو بہرحال جب اس زمانے میں لیکن وہ ریئل مانتے تھے، مطلب جس کو کر لیا حقیقی بہن بھائی، تو کہا ایسا مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو دین کے ناطے اس کو اپنا بھائی کہا ہے، تو لہٰذا اس کی بیٹی مجھ پر حلال ہے، مطلب نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ سگی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی اسنا اسی دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے متیم بن عدی کے گھر گئے، اور جانے ابھی اسلام نہیں لائے، ان کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ متیم تم نے ایک رشتہ میری بیٹی عائشہ کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھیں ابوبکر صدیق یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے، اس سے بڑا آفر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی معاملات میں گڑبڑ نہیں، یہ نہیں کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یس پھر دیکھیں گے اب کیا ہوتا بعد میں، نہیں، معاملات تھے پہلے ہی آئے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا ہاں نا، لیکن انہوں نے پہلے آ کر انٹیمیٹ تو کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ، تو کہا ابھی نہیں، سٹاپ، ابھی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک متیم بن عدی سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ گھر گئے، متیم بن عدی موجود تھے، کہا متیم تم نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا، کیا چاہتے ہو؟ متیم نے کہا کہ ایک منٹ میری بیوی سے پوچھتا ہوں، اور اپنی بیوی سے کہا کیا کہتی ہو؟ ابوبکر آئے ہیں، ہم نے ایک بار بول دیا تھا عائشہ کے لیے، ابوبکر آئے ہیں، اب شاید بہت شروعات میں بول دیا تھا، اور ابوبکر اب آئے ہیں کیا کرنا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ نہ بھائی نہ، میں تو اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے نہیں کروں گی۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا یہ ایک بے دین ہو گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسلام قبول کر لیتے، ان کے نزدیک بے دین تھا، تو ابوبکر تو بے دین ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے میرے بیٹے کو بھی کھینچ کے بے دین کر دیں گے یہ لوگ، تو اب تو ارادہ نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا متم یہ تو تمہارے بیوی کی بات ہے، تم کیا کہتے؟ تو متم بھی خاموش اور کہا میری بیوی جو کہتی میں بھی وہی کہتا ہوں، مطلب مجھے بھی ڈر ہے تو میرے بیٹے کو نکال کے بے دین کر دوں گی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو کہا یہ معاملہ ختم، یہ معاملہ ختم۔ پھر ابوبکر صدیق آئے، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ آئی، کہا ابوبکر اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم دینی بھائی ہو نہ کہ سگے بھائی ہو، تو لہٰذا رشتہ تمہاری بیٹی سے ہو سکتا ہے۔ اور متیم نے بھی نہ کہہ دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنا چاہے آئے، میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد دو رشتے لائے تھے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ہاں کہا تھا، تو شادی پہلے ماں عائشہ سے۔ اس کے بعد وہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے گھر گئی۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میں جو ہے خولہ رضی اللہ عنہا، میں جو ہے ایک دن جو ہے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے گھر گئی۔ اب یہ بیوہ ہو چکی تھی اور اپنے والد کے پاس رہتی تھی، ابتدائی دور تھا، بہت مشکل تھی، ان کے والد مسلمان نہیں تھے، بھائی مسلمان نہیں تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم تھے۔ وہ گھر گئی، گھر میں داخل ہوئی، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے، پورا دن گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر میں داخل ہوئی، اجازت مانگی، اور اجازت مانگ کے کہا صبح بخیر، چونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے تو سلام ان کو نہیں کیا گا، صبح بخیر، صبح تمہاری خیر سے، جو نان مسلم اس زمانے میں ایک دوسرے کو بولا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا کون ہے؟ تو کہا حکیم کی بیٹی ہوں، خولہ ہوں۔ تو کہا آؤ آؤ، ویلکم ویلکم، بہت اچھے ہے، خوش آمدید خوش آمدید۔ ان کو انہوں نے بلایا اور کہا جو ہے خولہ کیسے کیا تمہارا میرے گھر آنا ہوا؟ تو کہا میں تمہاری بیٹی سودا کے لیے ایک رشتہ لائی ہوں۔ تو کہا کس کا رشتہ لائی ہوں؟ تو کہا محمد بن عبداللہ کا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو اسلام مسلمان نہیں تھے تو مانتے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ تو کہا محمد بن عبداللہ کا میں جو ہے رشتہ لے کر آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رشتہ تو بہت خوب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے خصائل سے تو نان مسلم بھی متاثر تھے اس زمانے۔ تو کہا رشتہ تو بہت اچھا ہے، میرے طرف سے تو ہاں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اخلاق، خاندان، اثر رسوخ سے اتنے متاثر ہے کہ غیر مسلم ہے لیکن ہاں کہتے، کہا یس میں تو ریڈی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن سودا سے کون بات کریں گا؟ وہ تو اب سودا بھی تو ہے، اس سے بھی تو بات کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو راضی ہے۔ اب روایت میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا، یا پھر ان کے ذہن میں یہ تھا خولہ رضی اللہ عنہ کے کہ نبی کا رشتہ ہے تو سودا نے نہ کرنا ہے امپاسبل ہے کسی بھی عورت کے لیے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا آفر کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ اب واللہ عالم، کوئی پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسا کہا، ڈائریکٹ کہا یا پہلے بات، واللہ عالم، وہ تفصیلات حدیث میں نہیں، بہرحال۔ تو کہا سودا تو ریڈی ہے، آپ بتائیے کیا کریں؟ تو کہا میں بھی ریڈی۔ یہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، شاید یہ سہیلی تھی، چونکہ روایت میں الفاظ اپنی سہیلی سے بات کروں، انہوں نے کہا میری سہیلی تو راضی ہے۔ یہ گئی اور انہوں نے کہا خوش آمدید، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہے آ جائے، شادی ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور نکاح ہو گیا۔ اب جب ان کا نکاح ہو گیا تو ان کے بھائی جو تھے، جن کا نام عبد یا عبداللہ آتا ہے روایتوں میں، عبداللہ بن زمع یا عبد بن زمع، یا پھر شاید ہو سکتا عبداللہ نام ہو اور عبد ان کو ایسی لاٹ سے پکارا جاتا ہے جیسے ناموں کو لوگ چینج کر دیتے ہیں، ہے نا، ابراہیم ہے تو ابو کر دیا، اور فلاں میں بھی یہ عبداللہ تھے تو عبد ہو گیا، تو عبد بن زمع یا عبداللہ بن زمع۔ ان کو جب پتا چلا، یہ گھر میں نہیں تھے تب، والد نے رشتہ کر دیا، ٹھیک، اب جب آئے اور پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے رشتہ کر دیا، تو دیکھیں باپ کا نظریہ الگ ہے۔ باپ ایک نظریہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹی جو میری بیوہ اس کی شادی ہو جا رہی، بڑی بات ہے، ایک بولتے نا ایک میرے پہ سے ایک ذمہ داری ہٹ جاتی، لیکن بیٹا جو مارکیٹ میں رہ رہا ہے، ایک دم لیٹسٹ اس کو خبریں مل رہی ہے، ارے یہ کیا کر دی میرے والد نے، ڈیسیجن تو ان کے لیے ایک دم دھماکہ خیز، ڈراسٹک، مطلب بہت نقصان دہ تھا۔ تو یہ کہتے جب اسلام نہیں لائے، یہ کہتے جب مجھے خبر ملی کہ میرے والد نے میری بہن کا نکاح محمد سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اتنا پریشان ہوا کہ گھر سے باہر نکلا اور نکل کے اپنی پگڑی اتار کے مٹی لے کے اپنے سر میں ڈالنے لگا۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ افسوس، غم، پریشانی یا جو بھی بہرحال بتانے کا ایک طریقہ، جیسا کچھ لوگ چہرے پہ مارتے کچھ غم کی خبر سنے تو یہ مٹی ڈالنے لگی کہ کیا میری بہن نے کر دیا، مطلب ایک طرح سے میرا منہ کالا کر دیا، میرے کو مٹی کے نیچے دبا دیا یا مٹی بنا دیا یا مٹی سے بھی گیا گزرا کر دیا، ایسا ڈیسیجن لے لیا۔ مطلب یہ اتنے پریشان ہوئے، کہتے ہیں یہ میری جہالت تھی، یہ روایت جب کرتے کہتے ہیں کہ بعد میں اسلام لایا، یہ میری جہالت تھی، کیونکہ جب میں نے جہالت میں سر پہ مٹی ڈالی تھی، لیکن آج میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری بہن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے اور امہات المومنین میں شامل ہوئی،
اور میں افسوس کرتا ہوں اپنی اس حرکت پہ جو میں نے دور جہالت میں خبر سن کے یہ کی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی، وہ بڑے غمزدہ ہوئی. مستد احمد کی روایت ہے. اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میری بہن نے کیا ڈیسیجن لے لیا، میں کیا منہ دکھاؤں گا سماج میں جا کے کہ ایک بے دین انسان سے، نوز باللہ ان کے نزدیک وہ بے دین تھے، انسان سے میری بہن نے بہرحال نکاح کر لیا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، اور وہ کہتے ہیں مائی عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دوسرے نمبر پہ ہوا، مطلب مائی خدیجہ کے بعد ان سے نکاح ہوا، لیکن ودائیگی کے اعتبار سے یہ تیسری ہے. اور مائی سودا سے نکاح تیسرے نمبر پہ ہوا، لیکن ودائیگی کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پہ ہے. مطلب ان کی شادی تیسرے نمبر پہ ہوئی، ودائیگی پہلے ہوگی. مائی عائشہ شادی دوسرے نمبر پہ ہوئی، ان کی ودائیگی ہجرت کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی، بچوں کے مطلب اپنے بچوں کے نکاح انسان کر سکتا ہے اس معنی میں کہ ان کے نکاح کر دے اور ودائیگی بعد میں کرے. مطلب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ اچھا دکھے تو آج بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، ودائیگی چند سالوں بعد. جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، رسم کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. رسم کر کے چھوڑنے میں بہت سارے خطرات ہیں، تو شادی کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد ودائیگی 1 سال بعد 2 سال بعد کبھی بھی آپ جیسا کرنا چاہیں بہرحال سہولت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. تو ان کا مائی عائشہ کا نکاح ہوا اور ودائیگی بعد میں ہوئی. تو البدایہ والنہایہ میں وہ لکھتے ہیں کہ شادی کے اعتبار سے مائی عائشہ دوسری ہے، ودائیگی کے اعتبار سے تیسری ہے، اور مائی سودا جو ہے وہ نکاح کے اعتبار تیسری ہے لیکن ودائیگی ہوئی، اور یہ 4 سال تک اکیلی رہی. اور ان کا نکاح جو ہے رمضان جو ہے 10 نبوی میں جو ہے ان کا نکاح ہوا، اور مائی عائشہ کی ودائیگی 2 ہجری میں ہوئی، مطلب ہجرت کے بعد مدینہ میں. ٹھیک. تو یہ تھی نکاح کے تعلق سے. اب جو ہے جیسے مائی خدیجہ کو خواب کے ذریعے، ڈریمز کے ذریعے بشارتیں دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی، ان کو بھی مائی سودا کو بھی کچھ بشارتیں، اشارے، خواب کے ذریعے دیے گئے تھے کہ ان کا بھی نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے، جس کے تعلق سے طبقات ابن سعد میں عبداللہ ابن عباس فرماتے اور کہتے ہیں کہ سودا بنت زما سکران بن عمر کی بیوی تھی. وہ فرماتی ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آتے ہی ان کی گردن پکڑ لی. اب خواب جو ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ بہت بہت مختلف چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں. مطلب اس کا انٹرپریٹ مطلب خواب کچھ اور ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوتا ہے. مطلب آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا عجیب و غریب چیزیں ہوتی خواب، یاد رکھیں. ٹھیک. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آئے اور میری گردن پکڑ لی. پھر میں نے پوچھا، مطلب یہ خواب جب وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر سکران سے پوچھا، سکران رات میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میری گردن پکڑ لی. سکران نے کہا اگر تو نے واقع میں یہی خواب دیکھا ہے جو تو بیان کر رہی ہے اور جھوٹ اگر نہیں بول رہی تو تیری شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بعد ہونے والی ہے. دوسری کی روایت میں الفاظ آتے ہیں، مائی سودا فرماتی ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا جیسا کہ مائی خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے سورج نکل کے ان کے آنگن میں آ گیا. تو مائی سودا نے ایک دوسرا خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا گر پڑا ہے اور سیدھا ان کے آنگ پہ آ گیا ہے. آسمان سے چاند گر پڑا اور ان کے آنگ پر آ گیا ہے. اور انہوں نے پھر اپنے شوہر سے کہا سکران سے کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا اور میرے اوپر آ گیا. تو کہا اگر تو نے یہی خواب دیکھا جو تو کہہ رہی ہے تو میری بہت جلدی وفات ہونے والی ہے، بہت جلدی وفات ہونے والی. پہلے اس میں کہا کہ تمہاری شادی میرے بعد ہوگی. اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے اس کی جس کو کہیں گے تعبیر کیا کی، میں بہت جلدی اب جانے والا ہوں، دنیا سے مر جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح کر لیں گے. اور جس دن مائی سودا نے یہ خواب دیکھا اس دن سکران بیمار ہوئے اور بیماری چلی اور چند دنوں میں ان کی وفات ہوئی. مطلب ان کی خواب سچا تھا، پہلا بھی اور دوسرا بھی. اور چند دن میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ چلے گئے. اور اس کے بعد مائی سودا واپس آ گئی ہجرت سے. اگر انتقال وہاں ہوا تو یہاں آنے کے بعد یہاں انتقال ہوا. آپ نے اپنی عدت گزاری، چند ماہ گزارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آپ کو آ گیا. ٹھیک. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ دوسری شادی تھی. اور شادی کی تیاری مائی عائشہ سے بھی اور مائی سودا سے بھی کس نے کی؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے کی، جو کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو ہے عمر بن خطاب کے سالے تھے رشتے میں، بیوی کے بھائی تھے. ٹھیک. تو انہوں نے پوری تیاری بھی کی، لوگوں میں اعلان بھی کیا، شادی کی میں بھی رہی اور بعد میں لوگوں کو بتا دیا کہ محمد نے سودا سے اور عائشہ سے شادی کر لی. تو اس تمام ارینجمنٹ انہوں نے کیا. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نکاح کسی کا کرانا یہ بہت اچھا عمل ہے. تو اس میں اگر آپ شامل ہو سکتے ہیں، کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. بٹ
آج کے زمانے میں کہوں گا احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اچھا ہوا تو اللہ نے کرا، برا ہوا تو آپ نے کرے۔ کو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ اچھا کیا تو اللہ نے کیا، اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا بھی تو اللہ کی طرف سے ہوا، جزاک اللہ کہ آپ نے کوشش کی تھی ہمارے شادی۔ لیکن وہاں پر ویسا نہیں ہوتا، اچھا ہو گیا، بچی اچھی زندگی گزاری، دیکھو انہوں نے رشتہ کیا، بہت اچھا ہوا اللہ کی طرف سے۔ آپ کچھ خراب ہوا، دیکھو بچی اتنی پرابلم ہے ان کی وجہ سے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ آپ دیکھیے، بٹ یہ اچھا عمل ہے، انہوں نے کیا اور سارا اعلان کیا، نکاح کے ارینجمنٹس کیے، لوگوں کو جا کے بتایا جو جو بہرحال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی سہیلی سودا کے ساتھ بھی کیا اور عائشہ کے ساتھ بھی کیا، ہاں بہرحال۔ تو یہ ان کا اس طرح سے ہوا۔ اب جو ہے یہ جو سودا رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو یاد رکھیے آپ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، ٹھیک ہے، ایک ایجڈ وومن تھی، یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمر رسیدہ خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے آپ جو ہے بہت با سلیقہ خاتون تھی، مطلب سلیقے کے معاملے میں بہت آگے تھی، جس بھی حالت میں رہی بہت سلیقے سے رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوار خاتون تھی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہوشیار اور سمجھدار خاتون تھی، ٹھیک ہے، ان کی سمجھداری آپ کو کچھ واقعہ سے پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے، تو بڑی سمجھدار خاتون تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور جسامت کے اعتبار سے یاد رکھیے کافی ڈیل ڈال والی خاتون تھی، مطلب دبلی پتلی خاتون نہیں تھی، ماں عائشہ جیسے دبلی پتلی تھی، یہ اس طرح سے نہیں تھی، صفیہ کا خط کم تھا، ٹھیک ہے، ماں عائشہ دبلی پتلی خاتون تھی، بعد میں بہرحال آپ جسمانی اعتبار سے اچھی تندرست ہو گئی تھی، فربا لفظ آتا ہے، لیکن یہ جو ہماری ماں تھی یہ جو ہے صحت مند خاتون تھی، لہیم شہیم جس کو عام زبان میں کہہ سکتے، ٹھیک، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیویوں کو دیکھیں گے تو کوئی 2 بار بیوہ اور مطلقہ ہے، اور عمر میں 15 سال بڑی آپ کے نکاح میں آتی ہے، تو کوئی صحت میں زیادہ ہے وہ آپ کے نکاح میں آتی ہے، کوئی خد میں کم ہے وہ آپ کے نکاح میں آتی ہے، کوئی کلر میں زیادہ ہے وہ آپ کے نکاح میں آتی ہے، کوئی کلر میں کم ہے، مائی سودا کلر بھی کم تھا، کلر میں کم ہے وہ آپ کے نکاح میں آتی ہے، کوئی عمر کا ڈیفرنس نہیں، کوئی کلر کا ڈیفرنس نہیں، کوئی خاندان کا ڈیفرنس نہیں، کوئی کسی چیز کا ڈیفرنس نہیں، ایون یہودی کمیونٹی سے آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آپ قبول کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کوئی ڈیفرنس نہیں، یہ تمیز آپ نے نہیں کی۔ تو ہماری مائیں جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں ایوری ہائٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ایوری کلر ایوری شیڈ کے اندر ہے نا، کوئی جسامت کے اعتبار سے بڑی ہے، اچھا ہر کسی کا الگ مزاج ہے، مائی عائشہ کا ایک مزاج ہے، مائی خدیجہ کا ایک مزاج ہے، مائی سودا کا ایک مزاج ہے، تو مائی حفصہ کا ایک مزاج ہے، آپ سب کے مزاج میں الگ الگ، کسی میں تیزی ہے، کسی میں نرمی ہے، کسی میں حلم ہے، کوئی مذاقی ہے تو کوئی سخت ہے، مذاق نہیں کرتا ہے، سب کے اپنے اپنے مزاج ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ رہے، پتہ چلا انسان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں، ہمارے نبی نے ساری قسم کے عورتوں کے ساتھ زندگی گزاری، کلر سے، ان کے ہائٹ سے، ان کی ہیلتھ سے، ان کے کاسٹ سے، یا جس کو کہیں گے ان کے خاندان سے، حسب و نسب سے آپ نے تمیز نہیں کی، ان کی عمر سے بھی نہیں کی کہ عمر میں کتنی بڑی اور کتنی چھوٹی ہے، تو نکاح سب جائز ہے، جو دیکھا گیا وہ اخلاق دینداری تھی، یہ تمام رشتوں میں، چونکہ مائی سودا ابتدائی دور میں ایمان لانے والی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ہجرت کرنے والی، والد ابھی غیر مسلم، بھائی غیر مسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں نکاح میں تاکہ ایک ایسی عورت کو سپورٹ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال تو انہوں نے ساری بہرحال جو ہے تیاری کی، اسی طرح سلیم العقل تھی، سلیقہ شعار تھی، مائی سودا کے تعلق سے مائی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے سودا بنت زماں کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہ ہوا، سودا بنت زماں، چونکہ عائشہ مائی عائشہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ساتھ گزارا ہے، یہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی وفات ہوئی، یاد رکھیے حضرت سودا کی، تو مائی عائشہ اور یہ ساتھ رہی کافی زمانہ، اور عمر کافی زیادہ ہے ان کی، حضرت سودا کی، مائی عائشہ کافی چھوٹی ہے، عائشہ فرماتی ہے ان کو جب دیکھتی تھی وہ، تو فرماتی ہے سودا بنت زماں کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قلب میں میری روح ہو جاتی، مطلب جس میرا ہو دل اس کا ہو، سودا کا، مطلب وہ اتنا پسند کرتی ہے سودا کا طور طریقہ سلیقہ، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کسی کو دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس جیسی ہوں سوائے سودا کے، جس کے ہر چیز کو دیکھ کر مجھے محبت تھی کہ میں ویسی ہو جاؤں، مطلب حضرت سودا جیسا ہونا چاہتی تھی، اور وہ کہتی کچھ رات میں ان کا سلیقہ اتنا زیادہ تھا، مطلب جس بھی حال میں، جس بھی غربت میں بھی گزاری، بہت با سلیقہ خاتون تھی، بہت با سلیقہ، مطلب چیزوں کو آرڈر میں رکھنا، ترتیب میں رکھنا، ہر چیز کو اچھے سے رکھنا، لیکن جو بھی حالت تھے، جیسا بھی گھر تھا، شی واز ویل مینیجڈ لیڈی، جس کو بولتے بہت ہی ترتیب سے زندگی، سلیقے زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ عائشہ کہتی ہے جو ہے کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال کبھی نہیں آیا کہ ہوا کہ اس کا قلب میں میری روح ہو جاتی، مطلب
سودا جیسی میں ہو جاتی ہے، سودا کے اندر میں رہتی ہے، میرے اندر سودا، اس جیسا انہوں نے خیال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور گواہی اس کی آپ سمجھ رہے نا، ایک سوکن کی دوسرے سوکن کے حق میں، یہ رشتہ بہت نازک ہے، اور اگر سوکن کے بارے میں گواہی دیتی کہ ایسی عورت میں نے نہیں دیکھی، میں دل چاہتا میں ایسی ہو جاؤں، تو یہ گواہی بہت مضبوط گواہی، یہ گواہی بڑی مضبوط مانی جاتی ہے۔ دو لوگ ہیں، دونوں ایک ہی فیلڈ میں کمپیٹ کرتے ہیں، بزنس مین، اور ایک بزنس مین کہتا ہے یہ بزنس مین کیسا میں ہونا چاہتا ہوں، تو یہ گواہی بڑی مضبوط مانی جائیں گی، کیونکہ دونوں کمپیٹیٹر ایک ہی چیز کے لیے، بٹ ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں دونوں بھی بیویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اپنا مقام اور دنیا اور جنت میں ساتھ رہنے کی پلاننگ سے عمل کرتے تھے۔ ہر بیوی کا یہ تھا کہ میں ساتھ رہوں، ساتھ ہی رہوں، میری وفات آنسوں کے نکاح میں ہوں اور میں آخر جنت میں بھی رہوں، یہ بھی ہوں۔ تو ماں عائشہ ان کی بڑی تعریف کیا کرتی تھی، اور بہت ساری روایتوں میں ان کی تعریف بہرحال ملتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ بڑی با سلیقہ، بہت اچھی، ویل آرگنائزڈ ایک خاتون تھی، جو نبی کی غمخوار تھی۔ آپ نے بڑا سپورٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے جھٹکے اپنی زندگی میں غم کے پہنچے تھے، ایک آپ کے محبوب چچا کا انتقال، دوسرا سب سے محبوب بیوی کا انتقال، اور یقیناً یہ ان کی جگہ تو نہیں لے سکی، اور کوئی بیوی آپ کی ان کی جگہ نہیں لے سکی مائی خدیجہ کی، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے، مائی عائشہ بھی ان کی جگہ نہیں لے سکی، یہ بات تو طے ہے اپنی جگہ۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سارا نبی کا غم ہلکا کر دیا، اور بہت خوش مزاجی کے ساتھ نبی کی فطرت، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور آنے والے 4 سال تک یہ اکیلی آپ کے نکاح میں رہی، کوئی دوسری عورت آپ کے نکاح میں، تب نکاح میں تو آ گئی تھی مائی عائشہ، لیکن ساتھ مطلب گھر میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ 4 سال ایسے آپ نے گزارے ہیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، آپ ایک بہت عقل مند، سلیقے والی، بہترین اخلاق والی خاتون تھی، نبی کے غمخوار تھی، تکلیفوں میں ساتھ دینے والی تھی۔ مائی خدیجہ کا مقام تو نہیں لے پائی، لیکن بہت حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنبھال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیوں کی، جبکہ یہ تو عمر رسیدہ تھی، یاد، ٹھیک۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے سودا بنت زمعہ کی عمر جو ہے 55 سال ہو چکی تھی جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، سمجھ رہا، تو ایک کافی عمر رسیدہ ایک خاتون یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان سے جو ہے نکاح کیا، یاد رکھیے۔ تو اس میں جو علماء لکھتے ہیں، سب سے پہلا یہ معاملہ تھا کہ خطرہ تھا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی ان کو واپس پرانی زندگی پہ لے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے نکاح کے۔ دوسری حکمت پیش کرتے علماء لکھتے ہیں کہ شادی کی دوسری حکمت یہ پہلو یہ تھا کہ بنو عبد الشمس اور بنو ہاشم کے درمیان زمانے دراز سے ایک دشمنی تھی، بنو ہاشم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو عبد الشمس سے مائی سودا، دونوں میں کافی لمبی دشمنی تھی۔ یہ شادی ہونے سے دشمنیاں ختم ہو گئی، کیونکہ عربوں میں طریقہ تھا، جب کسی کو اپنی بیٹی دے دیتے یا کوئی داماد بن جاتا تو اس قبیلے سے سارے جھگڑے ختم ہوتے، یہاں تک کہ قبیلے کے دوسرے لوگ بھی بولتے اب ان سے اپنا جھگڑا ختم، چونکہ اب وہ ان کا داماد بن گیا، ان کی بیٹی انہوں نے شادی کر۔ اس لیے آپ قدیم زمانوں میں دیکھتے ہوں گے، جو دو ملک اور سلطنتوں میں بڑے جھگڑے اور فتنے فساد ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کو بیٹی دے دیتے، تو معاملہ ختم، پھر وہ جھگڑے، بارڈر کا ایشو سب ختم ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی تحفے میں کچھ اس کی جائیداد مل کے وغیرہ آ جاتی ہے، مطلب ایشوز ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہے، زمین وغیرہ دے دی جاتی ہے، الٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے دیکھا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے سے جو بنو جو ہے جس کو کہیں گے ہاشم و بنو عبد الشمس کو جھگڑا تھا، ختم ہو گیا۔ تیسری حکمت علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیسری حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو نجار کی جو ہے عزت افزائی ہو، یاد رکھیے، اور وہ اس طرح سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا، بنو نجار کی عزت افزائی ہو، مائی سودا اسی سے تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق اسی سے تھا، تو اپنے ننیالی رشتے کو تھوڑا سا عزت دینا رشتہ داروں کو، یہ بھی بہرحال اس کا ایک مقصد تھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب جو ہے سودا رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی اور بہت خوش مزاج تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتی تھی۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، سودا رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے، گزشتہ رات، لاسٹ نائٹ جو ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے سے آئی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، فرماتی ہے، اور میں آپ کی اقتدا کرنے لگی، نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ نے رکوع کیا، میں بھی رکوع میں گئی۔ اب ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو رات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں پیچھے آ گئی، آپ نے قیام کیا، میں نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، میں نے رکوع کی، ٹھیک، جو ہے پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ رکوع میں گئے، میں بھی رکوع میں چلی گئی، لیکن رکوع کی حالت میں آپ اتنی دیر رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری نکسیل نہ پھوٹ جائے۔ آپ دیکھیں آپ جب جھک جاتے تو
ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ناک پہ، سر کے یہ حصے پہ. آپ سجدے میں کبھی بہت دیر گئے، کسی کو سائنس ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ جب میں رکوع میں گئی تو آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری ناک پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میری ناک مجھے لگا کہ پھٹ جاتی ہے، تو میں نے دونوں انگلیوں سے ناک کو پکڑ لیا اپنی نماز، کیونکہ اتنی دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے رات کی نماز. تو مجھے لگا کہ اب تو نکسیل بولتے ہیں نا، ناک کا بہنا، اب نکسیل ہو جائے، پھوٹ جاتی، تو میں نے اپنے ناک پہ جو ہے انگلیوں سے دبا لی کہیں میری نکسیل نہ پھوٹ پڑے. یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. ٹھیک، خوش ہوئے، مطلب ہنسنے لگے کہ مطلب آئی پڑی، اور وہ کہنے لگے کہ میری تو ناک پھوٹ جاتی، مجھے ایسا لگا آپ اتنی دیر تک رکوع کرنے لگے تو میں نے ہاتھ سے ناک کو دبا لیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ ہنس پڑے کہ ان کی بیوی نے اس طرح سے ان کے ساتھ کیا یا نہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سودا رضی اللہ عنہا جو ہے قیامت کی علامتیں اور نشانیوں سے بہت ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی، اور یہ بات دوسری امہات کو معلوم تھی، اور یہ بہت ڈرتی تھی. حالانکہ ڈیل ڈال کے اعتبار سے یہ لہیم شہیم خاتون تھی، ٹھیک، لہیم شہیم خاتون، لیکن بہت ڈرتی تھی. ٹھیک، بہت ڈرتی تھی، خاص طور سے علامت قیامت، دجال، یہ وہ جتنے تھے بہت ڈرتی تھی، اور بہت سوالات بھی کرتی تھی کیسا ہوں گا فلاں. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ بڑی خوش تھی، یہ بڑی خوش تھی. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے دیکھا کہ سودا رضی اللہ عنہا بڑی خوش نظر آ رہی. ٹھیک، تو انہوں نے جو ہے یہ پلان کیا، اور انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آج سودا بڑی خوش نظر آ رہی ہے، مطلب بہت زیادہ خوش ہے. ہوتا ہے نا، اب یہ سب شوقین ہیں آپس میں رشتے میں. اب ایک شوقین بہت خوش ہو رہی تو یہ دو بول رہے بہت زیادہ خوش ہو رہے، خوش تو بھی ہیں. تو دونوں نے پلان کیا کہ تھوڑا سا ان کی مزہ لیتے ہیں، مطلب ان سے مذاق کرتے ہیں. تو دونوں نے پلان کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں نے پلان کیا، آپس میں بات کی اور کہا کہ آج سودا بڑی خوش نظر آ رہی ہے، تھوڑا ان کو تھوڑا ستاتے ہیں، جوک کرتے ہیں آپس میں. اور انہوں نے کہا آپس میں جب بات کر رہے تھے سودا رضی اللہ عنہا، تو کہا سودا تم کو پتہ ہے باہر کیا حالات چل رہے ہیں؟ تو سودا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو کہا کانا دجال جی آ گیا ہے، انہوں نے اتنا بول دیا. اور مائی سودا بہت ڈرتی تھی دجال. جیسا ہی انہوں نے سنا یہ بھاگنے لگی، اور بھاگ کے سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ایک حصہ جس میں کھانا بنتا تھا، سب سے اندرونی حصہ، وہاں جا کر چھپ گئی. وہاں جا کے چھپ گئی. جب وہ چھپ گئی تو مائی حفصہ اور مائی عائشہ خوب ہنسنے لگی، خوب ہنسنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کہا حفصہ اور عائشہ کیا بات ہے، تم دونوں بہت ہنس رہے ہیں آج، بہت خوش. تو کہا اللہ کے رسول آج جو ہے سودا بہت خوش نظر آ رہی تھی ہم کو، تو تھوڑا سا ہم نے اس کا مذاق کرنے کا سوچا اور اس کو دجال کے بارے میں بول دیا ہم نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سودا بہت ڈرتی ہے ان چیزوں سے. اب ظاہر سی بات ہے، شوہر ہونے کے ناطے ان کو پتا ہے، ان کے بیوی نے سب، باپ ہونے کے ناطے باپ کو پتا ہوتا ہے اس کے بچے کس سے ڈرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، تو شوہر بھی جانتا ہے. تو وہ جانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سودا کا تھوڑا دل چاہا کہ تھوڑی سی مذاق کرنا، تو ہم نے بول دیا، اور سودا جو بھاگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہنس رہے تھے. اللہ کے رسول آئے، کہا کیوں ہنس رہے؟ تو کہا سودا کا ایسا کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا سودا باہر آ جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا واقعی میں دجال آ گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وہ نہیں آیا ہے، یاد رکھیے، وہ نمودار نہیں ہوا، یاد رکھیے. یہ بات سن کر سودا کو تھوڑا سکون آیا، اور وہ سب دھول مٹی میں بھر گئی تھی، وہاں راکھ تھی پوری، سب پھر جھاڑتے ہوئے باہر نکل کے آنے لگی. ٹھیک، تو بہرحال آپ دیکھیے آپس میں جو ہے یہ عمر رسیدہ ہے، مائی عائشہ عمر میں کم ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کا مذاق کری، چونکہ زوجیت کے معاملے میں دونوں برابر ہیں نا، بیوی ہونے کے ناطے دونوں برابر. ایک شوہر کے لیے بیوی چھوٹی عمر میں، بڑی ہو، مالدار ہو، غریب، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بیوی ہونے کے ناطے برابر. ہاں یہ الگ بات ہے عمر میں کافی فرق ہے، لیکن سمجھ رہے آپ، تو بیوی ہونے کے ناطے ایک مقام، جیسا کہ آپ یہ لیجیے کہ آپ کے چچا آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن چچا ہونے کے ناطے ان کا ایک مقام ہوتا ہے، تو باپ کے بھائی رہتے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا بھتیجا بڑا ہوتا ہے یا بھانجا بڑا ہوتا ہے اور ماموں چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے چھوٹے ہونے سے ان کا مقام تو نہیں جاتا، ماموں ہی میرا، تو آدمی ماموں ہی بولتا ہے، لوگ بولتے بھانجا چھوٹا ہے ماموں بڑا ہے، لیکن اس کو ماموں ماموں بول کے رسپیکٹ کرنا ہی پڑے گا. سمجھا؟ تو چاہے وہ عمر میں کم زیادہ ہو، لیکن بیوی ہونے کے ناطے تو دونوں بیویاں ہیں بہرحال. تو آپس میں اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا ایک دوسرے کا مسکرانے کے لیے ایک دوسرے کا مذاق کیا. اس سے پتہ چلتا ہے دل جوئی کے لیے چھوٹا موٹا مذاق بہرحال ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے، لیکن ایسا مذاق جس سے دل آزاری، سامنے والا پسند نہیں کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھائے، اس کو بے خوف ثابت کرے، اس کو گدھا بتائے،
اس کو چھوٹا ثابت کرے، اس کو ہلکا کرے، یہ مذاق حرام ہے۔ لیکن ایسا مذاق جو دل جوئی، تھوڑا سا مذاق تمسخر ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے، بہرحال وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ ایک بہرحال واقعہ بہت طویل ہے، ایک چھوٹا سا اس کو رکھتا ہوں، چھوٹا سا جو ہلکا جائز مذاق ہے۔ ایک صحابی تھے جو بڑے مشہور تھے کہ وہ مذاق بڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار جو ہے ام مکتوم رضی اللہ عنہ یا کوئی دوسرے ایک نابینا صحابی تھے، وہ ایک بار آیا اور کہا کہ مجھے پیشاب کو جانا ہے، تو کہا چلو میں لے جاتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے مذاق کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا یہ واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی انہوں نے ایسے مذاق کیے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، ان کو لے گئے اور گھمانے لگے، اور مسجد نبوی میں گھمانے لگے جیسا کہ پیشاب کو لے جانا، اور لے آ کے مسجد نبوی میں بیچ میں چھوڑ دی۔ اب یہ نابینا صحابی کو کیا، یہ پیجامہ کھولنے لگے، تو دوسرے لوگ ایک دم اگر کیا کر رہی ہے، تو مسجد نبوی ہے، تو کہاں ہے وہ، اس نے میرے کو بولا میں طہارت کو لے جا رہا ہوں، یہاں لا کے میرے کو بٹھا دیا، اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اب ملنے دو اس کو، تو ڈنڈے سے ماروں گا۔ لیکن برا نہیں مانا، ہنس رہے، وہ بھی سب لوگ بھی ہنس رہے، میں کیا کروں، اگلی بار ماروں۔ اگلی بار وہ صحابی کو پتا چلا کہ وہ ڈنڈے سے مارنے والے، تو آواز بدل کے گئے، کہا کہ تم کو معلوم کیا وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر؟ کہا کون؟ وہ یہ تمہارا مذاق اڑا کے گیا کل، چلو میرے کو لے کے ڈنڈا اچھے سے مارو، بولے اس کو ایک دم زوردار کرنا، اور لے کر یہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، حضرت عثمان جب خلیفہ تھے، اور لے جا کے حضرت عثمان کے پیچھے کھڑا کر دیا، انہوں نے ڈنڈا اٹھا حضرت عثمان کو ڈنڈا مار دیا، پورے لوگ پریشان کہ خلیفہ کو تم نے ڈنڈا مار دیا، یہ کیا؟ پھر بڑے وہ رہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کیا، یہ کہاں ہے یہ تمام؟ بولے وہ وہی تھا جو تم کو کل پیشاب کے لا کے مسجد میں بٹھایا تھا، آج لا کے عثمان کے پیچھے کھڑا کیا اور تم نے عثمان کو ڈنڈا مار دیا۔ لیکن حضرت عثمان نے برا نہیں مانا، وہ بھی خوش ہوئے، سارے لوگ ہنسنے لگے۔ تو یہ مذاق شخصی اعتبار سے آپ کا اس سے تعلق کیا، اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے، آپ کا رشتہ کیا ہے، حالات، ماحول، معاشرہ، سماج، یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی، یاد رکھیں۔ ہم کو ایک لمٹ نہیں سیٹ کر سکتے، لیکن یہ بول سکتے ہیں کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، جس میں وہ برا نہ مانتا ہو، جس میں اس کا مالی نقصان نہ ہو، آپ ایسا مذاق کر سکتے ہیں۔ ابھی عمر کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بہرحال، لیکن اگر کوئی آدمی برا مانتا ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہے تو آپ مذاق مت کیجیے بہرحال۔ تو یہ بھی آپس میں مایا عائشہ چھوٹی ہے لیکن دیکھیں مذاق کر رہی ہے حضرت سودا سے، اور دو ازواج مل کے ان کا کر رہے ہیں، انہوں نے برا نہیں مانا، دھول جھاڑتے ہوئے باہر نکل کے بہرحال آئی۔ مایا عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سودا بنت زمعہ بہت پسند تھی، ان کی طبیعت میں قدرے تیزی تھی، مجھے یہ بہت پسند تھی، حالانکہ ان کی طبیعت میں تھوڑی تیزی تھی، یاد تو گویا پتا چلا ہماری ماں طبیعت کے اعتبار سے تھوڑی تیز تھی، اور مائی حفصہ کے تعلق سے بھی آتا ہے طبیعت کے اعتبار تھوڑی سخت تھی، سمجھا، طبیعت میں سختی تھی آپ کی۔ اسی طرح ان کی طبیعت کے تعلق سے آتا تیزی تھی، تیزی سمجھتے نا، مطلب جہاں مذاق بھی کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی کرتی تھی، دوسرے مذاق کرتے تو برداشت بھی کرتی تھی، لیکن طبیعت میں تیزی تھی آپ کے طرف سے۔ لیکن یہ برائی کے معنی میں نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ پتہ چلتا تھوڑی تیزی، تھوڑی سختی، تھوڑی نرمی، تھوڑا مذاق، یہ فطرت کا پارٹ ہے، آپ کو ایسے ہی برداشت کر کر لے کر چلنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا بھی ایک نیچر ہے، آپ کی بیوی کا بھی ایک نیچر ہے، اور وہ نیچر کے کسی بھی پارٹ میں مذاق زیادہ تھوڑا کرنا، تھوڑی سختی، تھوڑی تیزی ہو سکتی، یہ برائی کے معنی میں نہیں بیان کری مایا عائشہ بیان کری، حالانکہ مزاج میں تیزی تھی، پھر بھی دیکھیے مذاق کر رہی مایا عائشہ ہم سے، حالانکہ مزاج میں تیزی ہے تھوڑی سی، تو وہ فرماتی ہے برائی کے اعتبار سے نہیں، ان کی تعلق سے ڈسکس کری، طبیعت میں قدر تیزی تھی ان کے۔ جب وہ زیادہ عمر کی ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری جو ہے عائشہ مطلب مجھے دے دی، اور رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ صدیقہ کے حق میں اپنی باری سے میں دست بردار ہوتی ہوں، مطلب ان کو دے دیتی ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور حضرت عائشہ کے گھر پہ وہ 2 دن رہتے تھے اور ان کے گھر پر نہیں رہتے تھے۔ میں عائشہ کہتی بہت اچھی عورت، اس لیے کہہ رہی نا ان کے جیسا میں ہونا چاہتی ہوں، باسلیقہ عورت تھی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی، آخر عمر میں ان کی صحت بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس سے ان کو ایسا ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول شاید مجھے پسند نہیں کریں گے، کہیں طلاق نہ دے دے، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میری باری عائشہ کو سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اور دوسرا وہ جانتی تھی مائی سودا کہ میرا نبی کس چیز سے خوش ہونے والا ہے، تو وہ آفر پہلے ہی رکھ دیا، اور انتقال سے قریب تو اللہ کے رسول کے تمام بیویوں نے اپنی باریاں ایک کے بعد ایک چھوڑ دی تھی، وہاں سے سودا نے اور دیگر سب نے، تو اللہ کے رسول مائی عائشہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ اس سے اللہ کے رسول کی مائی عائشہ سے محبت پتہ چلتی ہے، اور اس سے ایک اور انسانی فطرت کا تقاضا پتہ چلتا ہے کہ انسان تمام لوگوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا، معاملات کے تقاضے انصاف کے ساتھ ہوں گے، جیسا آپ کے 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے،
آپ چاکلیٹ لائیں گے تو چاروں کو بھی لائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دل کو 4 حصے کر کے برابر محبت بھی کرنا، وہ نہیں ہو سکتا، اس میں ایک طرف، لیکن وہ جھکاؤ ناانصافی پہ نہ لائے۔ اللہ کے رسول کا جھکاؤ ماں عائشہ کی طرف تھا، محبت کے اعتبار سب کو پتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی کی باری نہیں کیوں کری کہ ماں عائشہ کے پاس نہیں، کبھی نہیں۔ آپ دن بھر سب کے پاس جاتے اور رات میں اس کے پاس گزارتے جو بیوی کی باری ہوتی، سمجھا؟ لیکن سب کو پتا تھا کہ جھکاؤ کس طرف ہے، تو آخر وقت میں سب نے اپنی باریوں کو، شروعات میں تو حضرت سودا نے چھوڑ دیا، آخر وقت میں سب بیویوں نے چھوڑ دیا اور وہ ماں عائشہ گھر پہ رہے اور وہیں آپ کا انتقال۔ انسانی فطرت ہے، اس کا جھکاؤ ہوتا ہے محبت میں کسی کی طرف، لیکن وہ جھکاؤ اس کو معاملات کی ناانصافی پہ آمادہ نہ کرے کہ بھائی ایک بچے زیادہ محبت ہو وراثت اس کو زیادہ نہیں، ایک بیوی زیادہ محبت ہے تو ایک کے گھر جاؤں گا دوسرے کو جاؤں گا ہی نہیں، ان معاملات برابر، لیکن جھکاؤ ہو سکتا ہے بہر۔ تو انہوں نے ان کی باری دے دی، صحیح مسلم کی روایت، تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنی باری جو ہے مجھے دے دی تھی، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سودا رضی اللہ عنہا جو ہے ملاقات کے لیے وہ ماں عائشہ فرماتی ہمارے گھر آئی، مطلب میرے گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان اس طرح بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول کا ایک پاؤں میرے گود میں تھا اور دوسرا پاؤں ان کے گود میں تھا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ماں عائشہ اور ایک طرف ماں سودا بیٹھی، آپ سے مانڈی ڈالے ہوئے یا پیر کھلے، ایک پیر ان کے گود میں ہے ایک پیر ان کے گود میں ہے، نزدیک بیٹھتے ہیں جس ٹھیک، تو اللہ کے رسول دونوں کی گود میں پیر رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ ماں عائشہ فرماتی میں نے بنایا تھا حریرہ، ٹھیک، اور میں نے کہا سودا حریرہ لو، اب وہ گھر میں آئی ہے، اب وہ آلریڈی ایک با سلیقہ خاتون ہے، ٹھیک، ایک آپ کو اگر پتا ہے ایک عورت بہت با سلیقہ ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، دوسری عورت کا مزاج خود بخود بدل جاتا، وہ بھی اس کے لیول پہ جانا چاہتی، تو ماں عائشہ نے کہا حریرہ لو، اور سودا نے کہا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ماں عائشہ نے کہا اگر سودا تم حریرہ نہیں پیوں گی تو پورا حریرہ تمہارے منہ پہ جو ہے مار دوں گی، تم کو پینا پڑے گا، تو کہا نہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں کہا، ماں عائشہ نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا اور لے کے پورے منہ پہ مل دیا ان کے، اب یہ نہیں پی رہے تو یہ ایسا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر سودا کے گود میں سے ہٹا لیا، انہوں نے حریرے میں ہاتھ ڈالا اور ان کے منہ پہ پورا حریرہ مل دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہ ہنستے رہے، ٹھیک، جیسے پتا چلا یہ آپس میں سوکنے تھی، غیرت بھی آتی تھی کبھی کبھار آپس میں، غیرت سمجھتے ہیں، غیرت یا ایک مادہ ہوتا ہے جو آدمی کو کبھی ایسا، ایک بیوی اور دوسری بیوی خدمت زیادہ کری تو پہلی بیوی کو بولتے غیرت، وہ بھی زیادہ کرتی اس کو بولتے غیرت، یا ایک آدمی نے اپنے گھر کی اپنے کسی محرم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو جو ایک مزاج بنتا ہے نا اس کا اندر، اس کو بولتے غیرت، بے غیرت تو لفظ بہت سنا آپ نے، غیرت کھو دیا، غیرت یہ ہے کہ کسی دیکھ کر ایک دم اندر سے ہوتا ہے وہ غیرت، تو ان کو غیرت آگے کی، سودا آئی اور کھا رہی نہیں، کھاؤ نہیں تو میں منہ مل دوں گی، تو کہا مل دوں، میں نے تو نہیں کھانے، انہوں نے صحیح مل دیا، اللہ کے رسول نے پیر ہٹایا، انہوں نے اسے مل دیا، اور روایت کرنا تھا انہوں نے پیالے میں سے کچھ لیا اور اسے میرے چہرے پر مل دیا، ماں عائشہ کے چہرے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ کر ہنستے رہے، دونوں کو دیکھ کر ہنستے رہے، ٹھیک، تو آپ دیکھیے کیسا بیلنس کرتے تھے بیویوں میں، اور ان کے آپس کے جو ہوتا ہے تھوڑا بہت اس طرح سوکنے ہونے کے ناطے، چونکہ وہ بھی انسان تھی، ہماری ماں ہے لیکن انسان ہے، تو بہرحال آپ کیسا اس کو ڈیل کرتے تھے، آپ نے غصہ نہیں کیا کہ عائشہ تم عمر میں چھوٹی اس طرح سے جو تم سودا کے ساتھ نہیں کر سکتی ہو، سودا تم بڑی ہو، ان کو ڈبل جواب دو، نہیں، انہوں نے کیا دونوں کا حصہ برابر ہوا، بدلہ لے لیا گیا، آپ نے ہنسا اور معاملے کو بہرحال ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سودا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بڑی رغبت رکھتی تھی، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حج کیا، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج ہے پھر گھر میں بیٹھ جانا، آپ نے فرمایا یہ حج ہے اس کے بعد گھر میں بیٹھ جانا، اور مائی سودا نے اس کو لٹرل لیا، مائی سودا نے لٹرل لیا، بلکہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اور مائی سودا رضی اللہ عنہا ان دونوں نے یہ لفظ کے نبی کو لٹرل لے لیا، مطلب بالکل ایک دم لفظاً جس کو بولتے ہیں نا وہ لے لیا، اور اس کے بعد ان کو حج کے آفرز آئے، کبھی حج نہیں، حالانکہ علماء نے اس کی دو تشریحات کی کہ ایسا کیوں کہا، اس کی دو شرطیات کی، ٹھیک، پہلی تشریح کی وہ یہ تھی، مطلب جو لفظ حدیث میں ادا کیا گیا وہ حدیث کا لفظ جو چٹائی کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک، جو کہ گھر میں عام طور سے بچھا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا ازواج مطہرات کو کہ اپنے گھر میں ہی رہو، جیسے چٹائی گھر میں رہتی تم بھی گھر میں رہو، ایک فرمان، اور دوسرا بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو لفظ استعمال کیا وہ چٹائی کا ہے، اس سے مراد ہے اپنی استطاعت اس سے زیادہ نہیں ہے، تو استطاعت نہ ہو تو حج نہ کرو، لیکن مائی سودا نے اس کو لٹرل لیا، گھر میں رہو،
اور اس کے بعد زندگی میں حج کے لیے کبھی نہیں گئی. بس ایک ہی بات کہا، جب مجھے حکم تھا اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے حج کر لیا، اب میں گھر میں رہتی ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا اب یہ حج ہے، اس کے بعد کوئی حج نہیں ہوتا، اس کے بعد باہر نہیں نکلوں گی. تو میں نہیں نکلی. اور ان کے تعلق سے آتا بہت کم گھر سے باہر نکلی جب یہ حکم اللہ کے رسول، حج کو بھی نہیں کر کہیں اور بھی نہیں جاتی، بہت کم باہر نکلی گھر سے، بہت کم. یہ حکم کو لٹرل لے لیا تھا. یہ 2 ازواج بہر، ٹھیک ہے. تو بہت فرما بردار تھی، بہت اطاعت گزار تھی، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس پر عمل کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سودا رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کے تعلق سے امت کو ایک رخصت بھی ملی، ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی. ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جو پردے کے حکم آنے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ امہات المومنین پردہ کرے اور عام مسلمان عورتیں پردہ کریں. پھر پردے کا حکم آ گیا. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ امہات المومنین پردہ تو کرے لیکن گھر سے کم باہر نکلے. پہلے تو چاہتے تھے پردہ کرے، آیت آ گئی، امہات المومنین کو بھی آ گئی، مسلمان عورتوں کو بھی آ گئی. اب ہوا کیا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ سودا رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو ان سے کہا کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ جایا کرو، اور جو ہے اس لیے کہ تم تو فوراً پہچانی جاتی ہو. کیوں کہا فوراً پہچانی جاتی ہو؟ کیونکہ آپ بہت لہیم شہیم کی صحت میں، تو لوگ جب ہی پہچان لیتے تھے کہ سودا ہے. اب دیکھیے دبلی پتلی عورت ہے یا کئی عورتیں ایک جیسی ہے تو آپ پہچان نہیں سکتے، لیکن ان میں ایک عورت لہیم شہیم ہو، ہائٹڈ ہیلتھی ہو، تو جب ہی لوگ بولتے اچھا وہ دیکھو وہاں ہے، وہ فلاں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تم لہیم شہیم ہو تو تم فوراً پہچانی جاتی، یہ فوراً گھر میں چلے گا. عمر نے بولا تو واپس چلے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے اور آپ کے ہاتھ میں روایت میں آتا ہڈی تھی، اس پہ گوشت آپ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب عمر دیکھو باہر بھی نہیں نکلنے دے رہا، حالانکہ پردے کا حکم آ گیا، ہم تو پردے میں جا رہے. عمر چاہتے پردے میں بھی ہم باہر نہ نکلیں. آپ کچھ کہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہڈی کھا ہی رہے تھے، روایت میں آتا تبھی وہی نازل ہونا چالو ہوئی. تو وہ گوشت آپ نکال بھی نہیں پائے، وہی چالو ہوگی، کب کبھی آپ کو چالو ہوگی. اور اس کے بعد بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو. حضرت عمر نے پہلے چاہا کہ امہات المومنین پردہ کرے، اللہ نے امہات المومنین اور عام عورتوں کے پردے کا حکم دیا. اب حضرت عمر چاہ رہے تھے امہات المومنین گھر سے باہر نہ نکلے کام کے لیے بھی، اللہ نے کہا نہیں، کام کے لیے رخصت ہے، عورت باہر جا سکتی، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے سب کے لیے آ گیا. عورت ویسے گھر کے اندر ہی رہے، ضرورت پڑنے پر یہ گھر سے باہر جا سکتی ہے پردے کی حالت میں. تو ان کی وجہ سے قرآن کا ایک حصہ بھی نازل ہوا تھا، مطلب وہ گھر سے نکلی اور حضرت عمر نے کہا، اور پھر آیت آ گئی اور قیامت تک کے لیے عورتوں کو چھوٹ مل گئی کہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر بالکل جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سودا رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی، سخاوت بہت کیا کرتی تھی، اور طبقات ابن سعد کی روایت ہے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درہم کی بھری ہوئی ایک بوری، ایک تھیلا جو درہم پیسوں سے بھرا ہوا تھا، مائی سودا کو دیا. اپنی امت کی ماں ہے تو تحفہ صحابہ دیا کرتے تھے، تو تحفتاً ان کو بھیجا. مائی سودا نے کہا یہ بوری میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، غلام نے کہا یہ پیسہ ہے. تو بوری میں پیسہ بھی آتا ہے کیا؟ مطلب پیسے کو تو تھیلی میں جیب وغیرہ میں لوگوں کے دیکھا ہم نے، بوری میں مطلب. تو وہ تعجب کرنے لگی. کہا چلو، اور حکم دیا کہ جا کر لوگوں میں بانٹ دو. اور غلام گئے اور سب لوگوں میں بانٹ رکھا نہیں. درہم آئے، پوٹلی میں سے نکالا، تھالوں میں ڈالا اور کہا لے جا کے بانٹ دو. اور ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ درہم جو ہے پورے مستحقین کے اندر بانٹ دیے گئے. تو آپ بڑی سخی تھی، پیسہ جمع کرنا آپ کی خواہش نہیں تھی، آخرت آپ کے لیے نظر میں ہمیشہ رہا کرتی تھی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 حدیث روایت کی، جس میں سے ایک روایت بخاری میں کیا تھا. 5 حدیث کل آپ نے روایت کی ہے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری پائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق کی پوری زندگی پائی. اس کے بعد آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انتقال کر گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر جب 73 ایئرس تھی، 73 سال کی عمر اپنی پائی. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی جو ہے وفات ہوئی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو وہ ایک بہترین زندگی نبی کی زندگی میں گزاری. ٹھیک ہے. نبی سے محبت، اطاعت، فرمانبرداری کا یہ شفقت تھا، آپ کو ہنسایا کرتی تھی. اپنی باری کو اللہ کے رسول کی محبوب بیوی کے لیے آپ نے وہ کر دیا. مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتی تھی، اور بہت سارے خصائل اور اچھی عادتیں آپ میں تھی. عمر ابن خطاب کے زمانہ آپ نے پایا
اور اس کے اندر جو ہے 73 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع غرقد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یاد رکھیں بقیع غرقد، اس کو عام زبان میں لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن جنت البقیع اس کا حدیثوں میں نام نہیں آتا، اس کا نام حدیث میں آتا بقیع غرقد۔ بقیع اس کا اصل نام ہے، غرقد وہاں ایک قسم کا پودا اگا کرتا تھا اس لیے اس کو غرقد، تو بقیع غرقد اس کا نام جو روایت میں آتا ہے وہ ہے، آتا کہ جنت البقیع عام زبان میں بولتے ہیں لیکن یہ نام درست نہیں آتا، تو بقیع غرقد میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی مختصر سی زندگی۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ کی ایک اولاد پہلے شوہر سے، اس کا نام عبد الرحمن تھا، میں تفصیلات رکھ چکا ہوں بہرحال۔ تو یہ تھا ہماری ماں جو ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے چاہے مرد ہے عورت ہو ایک مثال اور ایک نمونہ ہے۔ ان کی عاجزی، ان کے ساری، ان کا نبی کو خوش رکھنا، اطاعت گزاری، فرمانبرداری، عقل اور جس کو کہیں گے سلیقہ، یہ بہت مشہور تھا۔ میں عائشہ کا قول میں رکھ چکا ہوں کہ وہ کہتی تھی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جو ہے سودا سے بہتر کوئی عورت نہ دیکھی جس کے ہر کام کو میں پسند کرتی تھی، یا اس کے ہر کام جیسا میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں، یا میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا قلب ہو اور میری روح ہو اس کے جسم کے اندر۔ تو بہرحال یہ وہ شخصیت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اور ڈیٹیل میں آپ کی زندگی میں پڑھیں تاکہ ہمیں کس طرح سے زندگی ہماری امہات المومنین اور صحابیہ نے گزاری ہمیں پتہ چلے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان زندگیوں کا نہ مطالعہ کیا، نہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر عمل کرنے کی کبھی کوشش کی۔ یہ ہمارے رہنما رہبر اسٹارس ہیں جن کے فینس ہونا چاہیے یا جن کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو اپنا قابل تقلید بنا دیا کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہے جن کے پیچھے لوگ چل سکتے ہیں۔ تو امت کی ماؤں کے لیے، عورتوں کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ اپنی عورتوں کو اس طرح راغب کریں، اور بہت سارے اس کے اندر اسباق ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے، اور اگلی بار ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ہماری ایک اور ماں، ان کی تفصیلات، ان کی زندگی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور غالباً انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہم ملیں گے تو ہماری عائشہ کی زندگی اور ان کی تفصیلات کی ترتیب کے اعتبار سے انہی کا نمبر ہے، انشاءاللہ جس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جو ہے ان پاک باز نصوص کو پڑھ کر ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے اگر آپ کو نہ سمجھی ہے یا کوئی سوال تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ my friend got divorced because his husband wouldn't do any job. She didn't want to divorce but got divorced on pressure by family. Can she opt for nikah halala? What is condition of nikah halala? کسی نے سوال کیا، ایک دوست ہے، میں امید کر رہا ہوں یہ خواتین کی طرف سوال تھا چونکہ انہوں نے سوال ایسے ہی کیا۔ ان کی ایک سہیلی ہے، مطلب وہ اس کی طلاق ہو گئی اس کے شوہر سے، کیوں تو وہ جاب نہیں کرتا، مطلب شوہر جاب نہیں کرتا تھا اس لیے لڑکی کی طلاق ہو گئی، بٹ گاٹ ڈیورس آن پریشر، لیکن وہ لینا نہیں چاہتی تھی طلاق، پریشر کیا گیا، مطلب لڑکی کو یہ بولا گیا شاید کہ تم چھوڑ دو لڑکے کو، اس لیے کہ لڑکا کام نہیں کرتا۔ اب وہ چھوڑ دی اس نے نکاح، تو اب وہ کیا کرے، کیا نکاح حلالہ کرے، اور نکاح حلالہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی چیز جو اس کا پہلا نکاح تھا، مطلب وہ جب نکاح میں تھی اس شوہر کی، اس کا کام یہ نہیں تھا کہ پریشر میں وہ طلاق دے دے، ٹھیک۔ اب مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے وہ لڑکا سوال کرے، چونکہ اس نے طلاق کیسی دیا اس پہ سارا معاملہ ڈیپینڈ ہے، دیکھو چونکہ طلاق کا طریقہ نہیں دیا، چونکہ ڈیورس کے کئی ٹائپ ہیں، چونکہ ڈیورس ایک ایسا لفظ ہے انگلش کا سپریشن، الگ ہو جانا، لیکن عربک کے اندر وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو طلاق جس میں شوہر بولے، ایک تو خلا جس میں لڑکی ڈیمانڈ کرے، ایک لیان، ایک زہار، ایک نکاح فسق، ٹھیک۔ تو یہ 5 طریقے جن طریقوں سے میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اب ڈیورس لیکن اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ طلاق تھی، خلا تھا۔ اگر ڈیورس سے مراد لڑکی نے طلاق دیا، مطلب لڑکے کو پریشر کیا گیا، لڑکی کو بولا تو الگ ہو جا، لڑکے کو بولے تم طلاق دے دو میاں اس کو، تم کام دھام نہیں کرتے کچھ، اور لڑکے نے طلاق پروناؤنس کر دی، بول دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر طلاق والا معاملہ ہے۔
تو اگر اس نے ایک طلاق بولا ہے، فار ایگزامپل طلاق، اور سپریشن ہو گیا، ڈیورس ہو گئی، تو یہاں اس کو پورا چانس ہے واپس نکاح کرنے کا، کوئی حلالہ ولالہ اس میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہوا خلا، تو انڈیا میں خلا میں ایک طلاق دلائی جاتی ہے ہسبینڈ سے۔ انڈیا میں خلا میں ایک طلاق، مطلب مسلم پرسنل لا بورڈ میں یا جنرل سینس میں انڈیا میں ایک طلاق دلائی جاتی ہے خلا میں، اور اس لیے میں نے لیکچرز میں کئی جگہ بولا خلا بولے تو ایک طلاق، وہ انڈین کانٹیکس میں بولا، یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن پاکستان وغیرہ میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ خلا کا معنی ہوتا ہے عورت ڈیمانڈ کریں گی مجھے الگ رہنا ہے، اس میں کوئی طلاق نہیں ہوتی، لیکن انڈیا میں خلا نامے میں ایک طلاق دلواتے ہو۔ یہ پرابلم یہاں ہے، پرابلم نہیں، یہ طریقہ یہاں ہے، تو یہ آپ چیک کر لیں۔ تو اگر شرعی خلا ہوا جس میں عورت نے علیحدگی اختیار کر لی، تو اس میں ایک بھی ڈیورس نہیں ہوئی، کمپلیٹ چانسز واپس جانے کے۔ اسی لیے لوگ بولتے ہیں خلا لے لو، خلا کے اندر فل چانسز، اس میں کوئی طلاق ہی نہیں ہوتی، عورت نہیں رہنا چاہتی اور الگ ہو جاتی ہے، فنش، اس میں کوئی نہیں ہوا۔ لیکن انڈیا میں خلا میں ایک طلاق ہوتی، یاد رکھیے میری بات، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ضرورت نہیں طلاق کی، خلا مطلب سپریشن وہ الگ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ ہے، تو اب اگر خلا ہوا تو انڈین کانٹیکس میں ایک طلاق ہوئی، شرعی اعتبار سے اگر ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تو کبھی بھی جا سکتے۔ تو ایکچولی اس میں ہوا کیا، تو آنسر اس کے حساب سے میں پروبیبلٹیز بتا کے آنسر دوں گا تو بہت لمبے لمبے آنسر ہو جائیں گے۔ طلاق میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3، طلاق احسن، طلاق کی سب سے اچھے قسم ہے، طلاق تو ویسے ٹھیک عمل ہے ہی نہیں، پھر بھی اگر ہونا ہے تو طلاق احسن لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ٹائپس ہیں، اب وہ اتنا سب چیزیں اب چونکہ نہیں ہیں، تو پہلے وہ طلاق کی ٹائپ کیا تھی پتا چلے تو پھر آنسر آئیں گا کہ وہ ہوئی نہیں ہوئی۔ راہ حلالہ وہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ ہمارے پاس جو حلالہ ہوتا ہے نکاح حلالہ، تو نکاح حلالہ بول کے کوئی چیز ہے ہی نہیں، حلالہ جو ہمارے پاس چلتا ہے وہ ایکول ٹو حرامہ ہے، یاد رکھیے، تو کوئی ہے ہی نہیں۔ نکاح حلالہ کوئی چیز شریعت میں نہیں، نکاح حلالہ کوئی چیز اسلام میں نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ تو آپ بھول ہی جائیے نکاح حلالہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ سوچیے مت، یہ آپشن ہی نہیں آپ کے پاس، یہ حرام ہے ایسا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ کیسا ہو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پھر اس معاملے میں کیا ہے۔ آپ آفس پہ کال کیجیے، عالم صاحب بھی ہوتے ہیں، ان سے بات کر کے انشاءاللہ اس مسئلے کا حل لے لیں آپ۔ کسی نے ایک سوال کیا، ایک عورت کس طرح اپنی اصلاح کرتے ہوئے خاندان اور محلے کی عورتوں میں اصلاح کا کام کریں، صحابیت کا طریقے کے مطابق؟ کسی نے کہا صحابیات کے طریقے کے مطابق کیسے کریں، تو دیکھیے میرا کسی پورا لیکچر ہے عہد نبوی میں عورتوں کا دعوتی کردار، اس نے پورا لیا کہ ان کا دعوتی کردار گھر میں شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، اسی طرح جو ہے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے وغیرہ لیا۔ لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں پہلا دائرہ اپنی اصلاح، دوسرا دائرہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہے تو اپنے گھر بہن بھائیوں کی اور والدین کی اصلاح، تیسرا دائرہ آپ کا گھر، اور چوتھا دائرہ آپ کا خاندان، اور پھر آپ کا محلہ آئیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو پہلا دائرہ آپ اور آپ کی، اس کا سیکنڈ اس میں آپ کا ہسبینڈ اینڈ بچے، تھرڈ دائرے میں آپ کے گھر کے جو سسر ساس وغیرہ رہتے گھر والے، اس کے بعد آپ کے خاندان، اور پھر آپ کے شوہر کا خاندان، اور پھر آپ کا محلہ، یہ دائرے۔ ورنہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی اصلاح کر لی اور خاندان کو سدھارنے نکلی اور گھر میں جو اصلاح نہیں ہو پا رہی، تو دائرہ۔ لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ گھر میں اصلاح نہ ہو تو ہم آگے نہ بڑھیں؟ نہیں، گھر میں کوشش کریں، جب لگے کہ یہ لوگ نہیں سن رہے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، جو مانا ٹھیک، جو نہ مانا آپ سے پھر آگے بڑھے اور دیگر لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ کسی نے سوال کیا، سسرال میں جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ سب اپنے اپنے مزاج کے مطابق بچوں کو سکھاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی، طاقت دی، اور آپ کو مالی طور سے مضبوط بنا اور مستحکم بنایا ہے، تو آپ بالکل الگ گھر میں رہ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ کہ سوشل اکنامیکل کنڈیشنز ہمارے لوگوں کے ایسے ہیں کہ ہم لوگ الگ بھی نہیں ہوتے، اور پلس وراثت تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے وہیں گھٹ گھٹ کے مرتے اس گھر کے اندر، چونکہ سب کو لینا ایسا چھوڑ کے جائیں گے تو نہیں ملیں گا، وہیں گھٹ گھٹ کے زندگیاں جیتے ہیں۔ تو بڑے مسائل ہے، کہاں سے شروع کریں؟ مطلب جوائنٹ فیملی کا تصور بھی اس لیے آتا ہے کہ خاندانی وراثت جوائنٹ ہے، اب جوائنٹ ہے، جو چھوڑ کے کیا بولے اس کا حصہ ختم، تم تو تھے نہیں، ہم تھے تو ہماری ہوئی، تو وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اور پھر فیملی سسٹم، فیملی ویلیوز ختم، یہ آدمی اس کے خلاف بہکا رہا، وہ آدمی اس کے خلاف بہکا رہا، یہ اس کو بچے کو وہ تربیت دے رہا، آپ اس کو کلمہ سکھا رہے، چچا آگے اس کو گالی سکھا دے رہا، فلاں کی یہ کر دے رہا، ماموں کی، بڑے پرابلم چالو ہوتے، یاد رکھیے۔ تو اب اس کا سلوشن دیکھیے، اگر اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے، سوشل پریشر برداشت کرنے کی ہمت ہے، چونکہ ساتھ سے الگ ہونے کے بعد جو پرابلم ہونے والے ہیں
آپ اس کو نپٹنے کی طاقت رکھتے ہیں. چونکہ لوگ بولیں گے اللہ کیوں ہی بھائی, تو ساس کو بھی تو جواب دینا پڑیں گا نا, چمرا کیسی تھی اس لیے میں نے ہکال دی, اب میرے کو چھوڑ کے چلے گئی, میرے پہ ظلم ہوا, میرے بیٹے کو الگ کر لی. پھر آپ کو بولنے کے لیے جواب نہیں, آپ کے آپ بھی بول رہے بہت ہم پریشان تھے, پھر دونوں کو نہیں معلوم کہ طریقہ کیا الگ ہونے کا اور ساتھ رہنے کا. تو بڑے پرابلم سے ہم بڑے سوشل ایشوز سے گزر رہے ہیں ہم لوگ, اس لیے کہ ہم لوگوں نے معاملات پہ بڑا بڑا کم دھیان دیا, ان کو سدھارنے کے لیے محنتیں نہیں کی, جس کے نتیجے میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ پرابلمٹک لائف جی رہے ہیں جو کہ ان اسلامک ہے. اسلام میں تو اتنا ہنسی خوشی اور انسان حشاش اور بشاش رہے اپنے دین پر عمل کر کے اور خوش مزاج رہے. ہمارے پاس تو 50 ٹینشن ہے, کیونکہ اگر آپ کو ایک مٹھائی بھی گھر لے جانا تو آپ کو سب کو جواب دینا ہے کیوں لایا, کیوں لایا, کیوں لایا مٹھائی بھائی. امی کو جواب دینا ہے, بیوی کو جواب دینا ہے, کہ تو بیوی ڈری دوسری شادی تو نہیں کر لیا, امی سوچے تنخواہ تو نہیں بڑھ گئی میرے ہاتھ میں لا کے نہیں دے رہا, گھر والے سوچے اچھا گڈ نیوز ہے کیا اتنے جلدی, ان کا پرابلم کیا بولوں اتنا پرابلم ہے ایک مٹھائی, اور پرابلم کتنے دیکھو نا, عورت نے عورت کو دے دی تو گڈ نیوز ہے کہ بھابھی, گڈ نیوز کا کیا تعلق ہے, مٹھائی کھاؤ نا, مٹھائی لائے تو نہیں کچھ تو کتنے ایشوز آپ دیکھو, کتنے ہم لوگ کلیئریفیکیشن نہیں کرتے, ہم لوگ کا معاملات بالکل اتنے عجیب کر دیا ہم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ دیکھیں کتنے فری مائنڈ سے جیتے تھے, ان کے پاس کل کے لیے کچھ نہیں تھا دلوں میں رکھا ہوا جو ان کو نکالنا ہے بدلا, سب آج کے دن ختم ہو گیا, آج ہی سے آج تک ختم ہو گیا, کل کے لیے نہیں. اور وہ زندگی لے کے اپنے آپ کو بیمار, ٹینشن, بی پی, شوگر, یورک ایسڈ بڑھ جا رہا, فلاں ہو رہا, کیوں وہ اتنی سوچے جو لے کر رات میں سو رہے, صبح وہ سوچ کے ساتھ ایک دم وزن کے ساتھ اٹھ رہا, مطلب روح اس کی کھینچے جا رہی ہے اور جسم اس کا اوپر جانا چاہیے. وہ لوگ بہت اچھا ختم کر دیا, آج ایشو ہوا, آج رات نبٹ گیا اور معاملہ ختم. کیسے بڑے بڑے معاملات, کیسے بڑے بڑے معاملات, آپ تعجب کریں گے, بہت بڑے بڑے معاملات نپٹ دیے, ختم کر دیے, زندگی کو آگے لے گئے. بہت آپٹیمسٹک لوگ تھے, یاد رکھیے, پچھلی چیزوں کو ختم کرنے میں بہت بڑے دل تھے ان کے, اور آگے نکل. کیسے کیسے واقعہ سنو, دیکھیے ایک دو صحابہ میں اختلاف, زمین کے اوپر اختلاف, زمین کے اختلاف, یہ بول رہا یہ میری یہاں تک ہے, انہوں بول رہے میری وہاں تک ہے. ایک ڈسپیوٹڈ ایریا دونوں کے باغ کے بیچ آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیا, ایک کے حق, مطلب اے اور بی دو آئے, ایک کے حق میں فیصلہ ہو گیا. پھر فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا, تم دو لوگ میرے پاس آئے تھے, اور قاضی کے لیے بھی مطلب یہ مطلب ایک حاکم یا قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اس میں ایک پلس پوائنٹ آ گیا, مطلب پازیٹو پوائنٹ آ گیا. دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ لے کر, ایک بات کرنے میں اچھا ہوتا ہے اور دوسرا بات کرنے میں اچھا نہیں ہوتا ہے. جو بات کرنے میں اچھا نہیں ہوتا اس کا حق ہوتا ہے, جو بات کرنے میں اچھا ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ چبر چبر کر کے اچھی باتیں کر کے میرے سے اس کا حق لے کے چل جاتا ہے, تو یاد رکھنا میں اس کو زمین نہیں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. بول دیا آپ نے, دو صحابی کا وہ فیصلہ کیا, مطلب سمجھ جس کے بھی حق میں فیصلہ تھا کیا, اور پھر یہ حدیث بیان کر دی کہ تم دونوں آئے ڈسپیوٹ لے کر, لیکن یاد رکھو میں نے فیصلہ کر دیا, مطلب قاضی تو بچ گیا کیونکہ اس نے ایویڈنسز چیک کیے, پروف چیک کیا, فیصلہ کر دیا. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا حق لے رہا ہے تو میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. آپ یاد رکھیے, پہلے نے کہا جو اے تھا اللہ کے رسول زمین بی کی ہوئی, اور بی نے کہا اللہ کے رسول زمین اے کی ہوئی, مجھے نہیں ہونا. حالانکہ دونوں بھی حق نہیں مار رہے تھے, وہ سمجھ کا اختلاف. دیکھیے کھیت میں کیا ہوتا ہے, پہلے زمانے میں وہ مٹی ڈال دیتے اور جھاڑ لگا دیتے, اب جھاڑ ادھر جھک گیا, مٹی ادھر ہٹ گئی, کیا بولتے, بندارا بولتے اس کو, تو کیا ہوتا, ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا. تو یہ ڈسپیوٹ صحابہ کا ایسا تھا, کوئی دوسرے کا حق نہیں مار رہا تھا, انٹلیکٹ ہو گیا بس, ادھر کا ادھر چلے گا, ادھر کا ادھر چلا گیا, ڈسپیوٹ کرے. دونوں نے منع کر دیا, اور دونوں نے, تو اے نے کہا مجھے نہیں چاہیے جب بی نے دیا, اور بی نے کہا مجھے نہیں چاہیے, اور وہ زمین صدقہ کر دی گئی. کیا ہونا ہی نہیں بھائی, کل کے لیے ایشو ہی نہیں چاہیے. کل سے مراد کل کا دن اور آخرت کا دن, دونوں ایشو نہیں ہونا. اب کل جب یہ دو لوگ اٹھے ہوئے کیسا فری اٹھے ہوں گے نا, کل ہی ایشو ختم ہو گیا. دونوں بھائی, زمین دونوں کی نہیں ہے, اب چلاؤ بیٹھو یہاں کھیلو, کامن لینڈ چھوڑ دو. تو یہ ان کے معاملات ختم. ہمارا ایسا ہے کہ پڑ دادا کو انہیں گالی دیا تھا, یاد رکھو, لکھو لسٹ کے اندر اس کو, سگڑ دادا کے ساتھ یہ کیا تھا, وہ بھی لسٹ میں لکھو, اس کے خاندان والے نے کیا کیا تھا. اب اس کے بعد 5th جنریشن چل رہی نا, اب تو اس کو بخش دو, وہ دادا پڑھا چلے گا نا, لکھ کے رکھو پورا, اس کے بعد اس کا ہے, اس کے بعد اس کا ہے, اس کے بعد اس کا ہے. اب ایک آدھ دن کچھ تو جھگڑا ہو گیا, دھکا لگ گیا, تمہارا خاندان ہی جیسا ہے, سگڑ دادا کے ساتھ, پڑ دادا کے ساتھ, دادا کے ساتھ, میرے ابا کے ساتھ, اور یہ اور فلاں, مطلب تو نے اتنا اٹھا کے رکھا اب تک. حدیث میں آتا جس کے دل میں کینہ ہے, جب فیصلے ہوتے ہیں ہفتے میں کب ہوتے ہیں, پیر اور جمعرات, اللہ معاملات کو سب نپٹا دیتا ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد سال میں ایک بار بھی ہوتے, وہ کب ہوتے ہیں, 15 شعبان کی رات, صحیح روایت ہے, فیصلے کرتا اللہ. لیکن دو لوگوں کو
یہ جمعرات میں بھی معاف نہیں کرتا، اس میں بھی نہیں کرتا، اور 15 شعبان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ کون 2 لوگ ہیں جس کے دل میں کینہ ہے؟ اللہ بولتا ہے ان کا فیصلہ کینہ ختم ہونے تک پینڈنگ، اور وہ رہ جاتا باقی سب کے فیصلے۔ تو آپ تو کہاں کتنے 5 جنریشن کینے لے کے بیٹھے ہوئے کیا ہو گیا نا، تو فری رہو۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس، یہ گھر، یہ سسرال، یہ جو مل گئے معاملات کے کوئی سمجھ نہیں، کوئی اصلاح نہیں، ساتھ رہنے کی تمیز نہیں، الگ ہونے کی تمیز نہیں، ملنے کی تمیز، ساتھ رہنے کے آداب بھی نہیں، الگ ہونے کے آداب بھی نہیں معلوم، بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں کیا کہوں آپ کو، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اگر اللہ نے سہولت دی تو الگ ہو سکتے آسانی کے ساتھ، بڑا شر نہ ہو چھوٹے خیر کے لیے، تو بہرحال دیکھیے کیسے آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ اپنے حالات کے حساب سے آپ کو دیکھیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم